صدیق امام الامت صدیق پہ لاکھوں کروڑ سورت اتاری انا اعطیناک الکوثر، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر کا مطلب اردو میں مفسرین اس کا نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونشهد ان ابا بکر ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته الى فصل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم انا اعطیناک یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی الکوثر کوثر فصلی لربک وانحر آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے وانحر اور قربانی کیجیے ان شانئک هو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسلہ ہے۔ یہ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ ہم یہاں آج درس قرآن کی محفل میں جمع ہیں۔ میرے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 114 صورتوں میں سے سورۃ الکوثر جو سب سے چھوٹی صورت ہے 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت کی اور ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس صورت کا شان نزول مفسرین نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ بیٹیاں زندہ رہی، شادیاں ہوئی، اولاد ہوئی، بیٹے بچپن میں انتقال ہو گئے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، بچپن میں ہی وفات ہوا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، بچپن میں وفات ہوا، تیسرا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، حضور کی گود میں بچپن میں انتقال ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے جب سنا محمد الرسول اللہ کے ہاں 3 بیٹے یکے بعد دیگرے بچپن ہی میں انتقال ہو گئے ہیں، انہوں نے نبی پاک کی بے ادبی اور گستاخی اور دل آزاری کرتے ہوئے کہنے لگے جی اب تو یہ کام ختم ہو جائے گا، یہ بے نسلہ ہے، جب اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کا مشن آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کام کاج نظریہ آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اندازہ کریں یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنی قبائلی اور اپنی علاقائی روایات کو بھی بھول بیٹھے۔ دنیا کا کوئی سا بھی آدمی کسی کی موت پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کی بچپن میں وفات پر بجائے تسلی دینے کے، بجائے تعزیت کرنے کے، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے کہنے لگے جی یہ بے نسلہ ہے، ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی کل کو یہ دنیا سے چلا جائے گا اس کا کلمہ بھی مٹ جائے گا، اسلام بھی مٹ جائے گا، نظریہ بھی مٹ جائے گا اور خود بخود دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک بہت غمگین ہوئے، اللہ نے تسلی کے لیے یہ صورت اتاری انا اعطیناک الکوثر، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کا مطلب اردو میں مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا خیر کثیر، یعنی دنیا کی ہر خیر، دنیا کی ہر بھلائی، دنیا کی ہر اچھائی، دنیا کی ہر خوبی، دنیا کی ہر نعمت ہم نے آپ کی جولی میں ڈال رکھی ہے اور آخرت کی ہر خوبی آپ کے لیے ہے۔ تو گویا اس میں علماء نے لکھا کوثر سے مراد روحانی اولاد بھی ہے، کوثر سے مراد امت بھی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کوثر سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ اے نبی یہ لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کا کام کاج نظریہ مشن
آپ کی موت کے بعد ختم ہو جائے گا اور آپ کے مشن اور کلمے کو لے جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں خدا آپ کو ایسے ورکر اور صحابہ عطا کروں گا، ایسے تابعدار اور جانثار عطا کروں گا، وہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے آپ کے کلموں کے لے کر چلیں گے۔ آپ کا کلمہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے بعد آذان میں ساتھ رکھا، تکبیر میں ساتھ رکھا، کلمے میں بھی ساتھ رکھا۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں نبی پاک کا بھی ذکر ہوگا۔ تو فرمایا آپ کو غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے حضور کی شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں، مجھے تسلی دینے والی میری ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو تسلی دینے والے آپ کے بھائی ہوتے ہیں۔ کوئی پریشان ہوتا ہے، اسے تسلی دینے والا اس کا استاد ہوتا ہے۔ کوئی اور پریشان ہوتا ہے، اسے تسلی دینے والا پیر مرشد ہوتا ہے۔ محمد کریم آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا نور نظر، وہ عظیم انسان ہے، وہ فرش پہ پریشان ہوتا ہے، عرش کا مالک تسلی دینے کے لیے قرآن اتارتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اور کوثر کی بہت ساری تفسیریں، حوض کوثر بھی ہے جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو دیں گے، اور مفسرین نے لکھا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اس میں جو برتن استعمال ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ پانی نکال کر دیں گے۔ اس ہاتھ پہ ابو بکر کھڑے ہوں گے، اس ہاتھ پہ حضرت عمر کھڑے ہوں گے۔ یہاں والوں کو حضور نکال کر ابو بکر کو دے رہے ہیں، ابو بکر آگے تقسیم کر رہے ہیں، یہاں سے حضرت عمر کو دے رہے ہیں، عمر آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ابو بکر عمر دنیا میں بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں، روزے میں بھی ساتھ ہیں، کل حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ جو دنیا میں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بے ادبی کرے، بدگمانیاں کرے، ان کی توہین کرے، وہ کس منہ سے وہاں جائے گا؟ آج ان کا عقیدہ ہے کہ جہاں عمر کا نام لکھا ہو نیچے سے گزر جاتے ہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہاں تو حضرت عمر خود موجود ہوں گے تو وہاں یہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ پتہ چلا یہ حوض کوثر سے محفوظ ہوں گے۔ تو ہم نے آپ کو وہاں کا کوثر، یہاں کا کوثر، ہم نے آپ کو یہاں کی نعمت، وہاں کی نعمت سب دے رکھی ہے۔ اب اس کا شکرانے میں کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے شکرانے میں نماز پڑھیے۔ حکم ہے نماز کا حضور پاک کو کہ ہم نے آپ کو اتنی عظیم دولت عطا کر رکھی ہے، نبوت آپ کے سر پہ، ختم نبوت آپ کے سر پہ، رسالت آپ کے سر پہ، ختم رسالت آپ کے سر پہ، ہم نے آپ کے لیے تمام خوبیاں آپ کی جھولی میں ڈالی۔ آپ شکرانے میں اپنے رب کی نماز پڑھیے گا۔ پتہ چلا نماز اللہ کی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ رکوع، سجدہ، قومہ، قرات کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے۔ آج کل پاکستان میں نماز بھی غیروں کے لیے پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الغوثیہ، فلانی پیر کے نام 2 رکعت، فلانی پیر کے نام 2 رکعت، فلانی پیر کے نام 2 رکعت۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ شکرانے میں پہلا کام نماز کا حکم اللہ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزیں بتائی، خوشبو بہت پسند ہے، نیک بیوی بہت پسند ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے آپ کی جتنی بھی بیویاں تھیں 11 کی 11 وہ سب کی سب نیک تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی گناہ گار یا کوئی ایک بھی غلط عورت نہیں تھی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورت کائنات میں کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی۔ تیسری چیز فرمایا وجعلت قرۃ عین لی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فصلی لربک وانحر، ہوا تیز چلے آپ نماز پڑھتے ہیں، بارش تیز ہو جائے آپ نماز پڑھتے ہیں، سورج کو گرہن ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، چاند کو گرہن ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، بیماری ہوتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح بادل گرجتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہر مشکل گھڑی میں آپ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ اس مشکل کو دور کر دیتا تھا۔ اور آج ہم نماز سے دور ہیں۔ نبی پاک نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نبی پاک ہر مشکل اور دقت اور دشواری میں نماز سے پڑھتے، اللہ سے ملاقات کرتے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب
جو مسلمان اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ نماز پڑھے، اللہ سے بات ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ نماز میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مسلمان کپڑا پاک کر کے، بدن پاک کر کے، جگہ پاک کر کے، تکبیر تحریمہ باندھ کر جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی۔ جب مسلمان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بین عبدی بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا ہے۔ ہر آیت کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اسی کو تو بات کرنا کہتے ہیں، اسی کو تو ہم کلامی کہتے ہیں۔ وہ مسلمان کتنا عظیم اور خوش نصیب ہے جو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ حضور پاک نے ایسے تو نہیں کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے نبی کو معراج پہ بلایا، معراج پہ نبی نے اللہ کو دیکھا اور اللہ سے بات کی۔ مسلمان معراج کرنا چاہتا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھے۔ نبی پاک نے کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں۔ نبی پاک نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے، لمبی لمبی صورتیں، لمبا لمبا رکوع، لمبا لمبا قومہ، سجدے۔ صحابہ فرماتے ہمیں آپ کی عاجزی اور انکساری پہ ترس آتا تھا۔ فصلی لربک، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ آپ خوب نماز پڑھتے تھے، اس حکم پر خوب عمل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک دن دیکھا نبی پاک پوری رات کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قومے میں۔ آپ کے بدن میں کپ کپی ہے، آپ کے پاؤں سوج گئے، اتنی لمبی صورتیں پڑھی۔ حضرت عائشہ کو ترس آیا، حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی عاجزی انکساری کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا۔ حضور نے یہی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس رب نے مجھے یتیم محمد کو نبیوں کا سردار بنایا۔ حضور نے کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ آخری دنوں میں 15 دن بے ہوش رہے، 15 دن بیمار رہے، اکثر وقت بے ہوشی میں گزرا۔ جب بھی ہوش آتا نبی پاک پوچھتے تھے صحابہ نے نماز پڑھی یا نہیں؟ آج ہم صحت مند، آج گھر گھر میں بے نمازگی، گھر میں 5 افراد ہیں، 5 کے 5 بے نمازی، 10 افراد ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بہو ہے، سب کے سب نماز نہیں پڑھتے۔ اندازہ کریں جس گھر میں اتنے سارے بے نماز ہو اس گھر میں رحمت کہاں سے آئی، برکت کہاں سے آئی؟ اللہ کی قسم اس گھر میں آپ خانہ کعبہ کا غلاف لا کے رکھ دو، آپ زمزم لا کے رکھ دو، مدینہ کی مٹی لا کے رکھ دو، اس گھر میں آپ 10 قرآن کی الماریاں بنا دو، جس گھر میں سارے کے سارے بے نماز ہیں اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی لوگ 11ویں شریف بناتے ہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے 11ویں شریف ضرور بناتے ہیں۔ انہوں نے بنیت الطالبین میں لکھا جو آدمی بے نماز مرے اس کا غسل نہیں دینا، کفن نہیں پہنانا، جنازہ نہیں پڑھنا، جنازے کو کندھا نہیں دینا، اور بے نماز کو مسلمان کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر بے نماز مسلمانوں کی قبرستان میں دفن ہوا تو اس کی نحوست کی وجہ سے تمام مردوں کو عذاب ہوگا۔ آپ اندازہ کریں جب پیران پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں جی بے نماز کو یہاں دفن نہ کرو باقی مردوں کو بھی عذاب ہوگا، تو جس گھر میں سارے بے نماز ہیں وہاں کیا رحمت برس رہی ہوگی؟ فصلی، نماز پڑھیے۔ حضور نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، اور آخر میں جاتے جاتے حضور نے یہی کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو۔ حضور کے دنیا سے جاتے وقت زبان پہ یہی الفاظ ہیں۔ حضور کے یار غار ابو بکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق پہ بھی یہی الفاظ ہے زبان پہ، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو ضائع نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کے نماز کے موقع پر حملہ ہوا، حکیم کو بلایا گیا، دوائی پلائی، وہ زخم کے ذریعے سے باہر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بس کرو، اب دوائی کا کام ختم ہے، اب دوا کا کام شروع ہو گیا ہے۔ دوا کیا تھی؟ حج سے واپس آتے وقت راستے میں دعا کی تھی اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور وہ بھی رسول اللہ کے شہر مدینہ میں تھے۔ تو فرمایا اب دعا کا کام شروع ہو گیا، اب دوا کا کام ختم ہو گیا۔
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش آتے ہیں، نماز کا پوچھتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، نماز کا پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا امیر المومنین آپ کے جسم پہ 6-7 زخم ہیں، بعض زخم آر پار ہے اور زخموں سے خون رس رہا ہے، ہمیں آپ کی پریشانی ہے، آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی پاک کے سسر ہیں، نبی پاک کے وزیر ہیں، علی کے آپ داماد ہیں، آپ کی رائے پر اللہ نے 22 مرتبہ قرآن اتارا ہے، آپ بستر علالت پہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھی، آپ نماز کی فکر اس حالت میں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ہاں سنو، جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ بھائی مجھے بھی چاہیے 5 وقت نماز پابندی سے پڑھوں۔ امام مالک کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھے بے نماز مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کہتے ہیں وہ مرتد نہیں ہے لیکن واجب القتل ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بے نماز واجب القتل بھی نہیں ہے، مرتد بھی نہیں ہے، لیکن بے نماز کو یوں محلے میں آزاد نہ چھوڑو، گھر میں آزاد نہ چھوڑو، اس پر پرچہ کراؤ، تھانے میں بھجواؤ، جیل بھیج دو۔ یہ امام ابو حنیفہ، کسی فقیر نے سب سے ہلکا ہاتھ امام ابو حنیفہ نے رکھا، وہ کہتے ہیں اس کو محلے میں بے نماز کو آزاد نہ چھوڑو بلکہ پرچہ کرا کر جیل بھیج دو، یا تو توبہ تائب ہو کر نمازی بن کے نکلے یا وہیں بے نماز کی موت مرے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ آپ کو مجھے 5 وقت کا نمازی بنائے۔ ہم اپنی نماز کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کریں۔ آج بچہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتا ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، سکول کا وقت نہیں ہوتا ہے تو ماں باپ دھکے مار کے اٹھاتے ہیں، کالج کا وقت ہو جاتا ہے ماں باپ اس کو کیسے اہتمام سے اٹھاتے ہیں، لیکن اذان ہو گئی، نماز قضا ہو رہی، نہ ماں باپ کو فکر ہے نہ بچے کو فکر ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو، گھوڑا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنی فرسا ولم یجعلنی ابل، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، اونٹ نہیں بنایا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، چلو جی یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے گھوڑا بنایا، اونٹ۔ جب اونٹ نے سنا کہ میرے بارے میں گھوڑا یہ کمنٹس کر رہا ہے، اونٹ نے کہا الحمدللہ الذی جعلنی ابل ولم یجعلنی حمارا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا، مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھے نے سنا تو گدھے نے کہا الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ ناراض نہ ہو، ایک بات کروں، اجازت ہے؟ دیکھ لو گھوڑا کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بول دو، اچھا ہے، اب بات بولنے میں زبان سلامت رہتی ہے، فالج کا ٹیک نہیں ہوتا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اونٹ نہیں بنایا، گھوڑا بنایا۔ اور اونٹ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے یا اللہ اچھا ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ تو گھوڑا بننے پر خوش ہے، اونٹ بننے پر خوش ہے، اسی طرح گدھا بننے پر خوش ہے، کتا بننے پر خوش ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم نے شکر ادا کیا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، تو نے ہمیں مرد بنایا۔ آج کا مسلمان بننے میں خوش نہیں ہے، وہ کپڑوں سے یہودی دکھتا ہے، ادھر ٹائی لگایا، ادھر پینٹ پتلون پہنا، ادھر سے برگر کٹ، ادھر سے سیزر کٹ، ادھر سے کمنڈر کٹ، ادھر سے 1 سائڈ، ادھر سے 2 سائڈ، کوئی ادھر سے کٹ مارتا ہے، کوئی ادھر سے کٹ مارتا ہے، کوئی ادھر کٹ مارتا ہے، کوئی ادھر کٹ مارتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کلچر تو یہ نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا کلچر ہے، یہ تو عیسائیوں کا کلچر ہے۔ وہ تو خوش ہیں گھوڑا ہونے پر، اور ہم مسلمان ہونے پر خوش نہیں ہیں۔ اگر خوش ہوتے تو نبی پاک نے جو تہذیب ہمیں دی ہے، کیا نبی پاک نے کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا نبی پاک نے داڑھی رکھنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا نبی پاک نے سر کے بال رکھنے اور کاٹنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا نبی پاک نے سونے اور جاگنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا نبی پاک نے شادی بیاہ موت مرگ معاملات لین دین کا طریقہ نہیں بتایا؟ جب بتایا تو ہم نے اپنے نبی کے طریقے اور تہذیب کو چھوڑا اور کافروں کی تہذیب کو اپنایا، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس تہذیب پہ خوش نہیں ہیں۔
ایک بات اور بھی، گھوڑا گھوڑے ہونے پر خوش ہے، اور ہم آج کل کا مرد ہونے پر خوش نہیں ہے۔ آج کل دیکھو جی، مرد لڑکیاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑکے مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکیوں نے جناب بال کاٹے ہوئے، پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے، وہ بائک بھی چلا رہی ہے، تو وہ کرکٹ بھی کھیل رہی ہے، تو وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو مرد کر رہے ہیں۔ گویا وہ لڑکی بننے پر خوش نہیں ہے، وہ لڑکا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بعض لڑکوں کو دیکھو ادھر ڈالا ہوا ہے۔ آج ہم ایک نکاح میں تھے کہیں آباد میں، ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا بالیاں بھی ڈالی ہوئی، ادھر چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، پونیاں بھی رکھی ہوئی۔ نبی پاک نے بال یہاں تک رکھے، کندھے سے نیچے بال حضور کے آئے نہیں، یا کانوں تک رکھے، یا گردن تک رکھے، یا کندھے تک رکھے، کندھے سے نیچے عورتوں کی طرح لمبے بال نہیں رکھے۔ تو مرد آج مرد بننے پر خوش نہیں ہے، وہ عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکی لڑکی بننے پر خوش نہیں ہے، وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی۔ حضور نے یہی تو فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد عورت بننے کی کوشش کریں گے، عورت مرد بننے کی، اور ایسے عورت پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یعنی مردوں کے کپڑے پہنے، مردوں کی طرح بولے، مردوں کی طرح چلے، مردوں میں بیٹھے، اور ایسے مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ نے آپ کو صدر بنایا، ہلکے کا، مذاق نہیں کر رہا، دین کا کام۔ تو کتے نے جب سنا میرے بارے میں گدھا یہ کہتا ہے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے تو نے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ وَيَقُولُ الْقَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزِيرًا۔ تو کتا کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ جب خنزیر کو پتہ چلا ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی، کیوں؟ خنزیر نجس العین ہے، حضرت بیٹھے ہوئے، نجس العین کا مطلب یہ کہ اس کی ہر چیز پلیت اور ناپاک ہے، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی لید، اس کا پیشاب، اس کے بال، اس کے کھر، اس کی تھوک، اس کا لعاب، اس کی تمام چیزیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، سب کچھ پلیت ہے۔ جس جگہ خنزیر بیٹھ جائے وہ جگہ بھی پلیت ہے، وہ نجس العین ہے، سب سے بے حیا اور گندا اور غلیظ جانور ہے۔ تو کتے نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر۔ جب خنزیر نے سنا نا میرے بارے میں سب نفرت کرتے ہیں، یقین کرو اب دیکھ لو بھائی، اللہ مجھے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اس کے بعد تو قسم سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کی نماز بر وقت پڑھیں۔ خنزیر نے کہا اللہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے خنزیر بنایا، بے نماز نہیں بنایا۔ بے نماز سے خنزیر نفرت کرتا ہے، ساری دنیا خنزیر سے نفرت کرتی ہے، اور خنزیر بے نماز سے نفرت کرتا ہے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا، صبح صبح یہ کتا، یہ خنزیر، یہ جتنے بھی درندے ہیں، یہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں کہ ہماری نظر صبح صبح کسی بے نماز پہ نہ پڑے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے شکرانے میں، وانحر اور قربانی کیجیے۔ آگے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ بے نسلیں نہیں ہیں جن کو آج اپنے بیٹوں پر فخر ہے، اپنی برادری پر فخر ہے، بے نسلیں یہ ہیں، کل کو ان کا نام نشان مٹ جائے گا، نہ ان کا نام لینے والا کوئی ہوگا، نہ ان کا کام چلانے والا کوئی ہوگا۔ اب ابو جہل اور ابو لہب جن کو اپنی بیٹوں پر فخر تھا، ہمارے اتنے بیٹے ہیں، ہمارے بعد ہمارا کام جاری رہے گا، آج ان کے بیٹوں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ مسلمان تو چھوڑیے جی، آج کافر بھی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھتے نہیں ہیں، ابو لہب رکھتے۔ کبھی کسی نے سنا کسی نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا کام بھی رہے گا۔ لوگ محمد نام کو ثواب سمجھ کے لیں گے اور محمد نام کو چومیں گے، اور محمد نام، آپ کا نام اور کام اور مشن سب رہے گا۔ جو آپ کے دشمن آپ کو تانا دیتے ہیں یہ بھی مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، ان کی نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ اگر آج ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد بھی سالوں سال ہمارا تذکرہ ہوتا رہے، ہم دین کا کام کریں،
ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کے چوکیدار بنے، ہم اصحاب مصطفیٰ کے ناموس کے پہرےدار بنے، ہم دین کے داعی اور مبلغ بنے۔ جو آدمی دین کا کام کرے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے، اللہ اس کا نام رہتی دنیا تک برقرار رکھے گا۔ ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن آج صحابہ کا نام ہم ادب سے لیتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے دین کا کام کیا ہے۔ اگر آج ہم دین کا کام کریں گے، ہم کل دنیا سے چلے جائیں گے، آنے والے لوگ ہمارا نام ادب سے لیں گے اور ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہیں گے اور ہمارا نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔